خیریت سے ہیں؟ جی حاضرین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ الحمدللہ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے آفیشیل پیج پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعارف کے نام سے ایک سیریز کو شروع کیا گیا ہے، جو سیریز ماشاءاللہ اپنی پوری توانائی کے ساتھ علماء کرام اور پوری لگن کے ساتھ تیاری کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور ہم لوگوں کو، ناظرین کو، سامعین کو صحابہ کرام کے حالات اور ان کی زندگی سے بابت کراتے ہیں، آشنا کراتے ہیں اور اسلام کے وہ حقائق ہمارے درمیان پیش کرتے ہیں جو اب سے 1400 سال قبل ہوئے ہیں۔ آج بھی ہمارا ایک موضوع ہے اسی سیریز میں، اور ایک اہم موضوع، اور اسلام کے وہ سپہ سالار لگ بھگ جنہوں نے 125 جنگوں میں شرکت کی ہے اور ہر جنگ میں فتح یاب رہے ہیں۔ میری مراد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، جنہوں نے 125 جنگوں میں شرکت کی ہے اور سب میں فتح یابی حاصل کی ہے۔ آج ہمارے ساتھ دو مہمان جڑیں گے، جس میں مولانا عاصم القادری اشرفی صاحب مراد آباد سے ہیں، نعت خوانی کریں گے۔ دوسری جانب مفتی خلیفہ حضور اشرف ملت مفتی قیصر رضا علوی مداری صاحب جڑیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے ایک مہمان مولانا عاصم القادری صاحب، جو ہمارے سینئر ساتھی بھی ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضرت آپ آپ کیسے کیسے ہیں؟ ہیں؟ جی رب کا الحمدللہ، فضل۔ اللہ کا شکر ہے۔ آپ تو حضرت سنائیے۔ محفل کی ابتدا ہو جائے پھر کسی کلام سے۔ جی جی، انشاءاللہ بالکل ہوگی۔ جی اور کوئی تمام ناظرین سامعین حضرات کو، بالخصوص آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے تمام اراکین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے بینر تلے اتنی عظیم الشان سیریز کا یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یقیناً اس کی بہت بڑی ضرورت تھی عالم کو، کہ ہمارے مسلمان بھائی، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو خلفائے اربعہ کے علاوہ بہت سارے صحابہ اکرام کو بہت کم جانتے ہیں، بڑے کم آشنا ہیں، ان کا تعارف بڑا کم ہے، بڑی کم پہچان ہے لوگوں کو۔ تو یہ بہت بڑا قدم اٹھایا ہے ہمارے مولانا عزیز بشر صاحب اور ان کے تمام آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے اراکین نے، کہ یہ لائیو پروگرام شروع کیا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے گھر پر بیٹھ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی حیات طیبہ کو سماعت کر سکتا ہے اور ان کی سیرت مبارکہ سے آشنا ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی خوبی والی بات ہے، اور یہ سادات کرام کا خصوصی کرم ہے، ان کا فیض ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی توفیق ہے۔ اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ تمام اراکین و ممبران کو اور تمام ناظرین و سامعین کو اس کی برکت عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حضور سیدی سرکار ہم شبیہ غوث اعظم سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سید علی حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مقدس دیوان سے اخذ کر کے ایک مطلب پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین کو انشاءاللہ مجھے امید ہے سمجھ میں آئے گا اور پسند بھی آئے گا۔ ملاحظہ فرمائے درود شریف کا نذرانہ یقیناً جہاں جہاں بھی لوگ اس کی سماعت کر رہے ہیں، ناظرین اپنی محبتوں کے ساتھ وہیں پر درود شریف کا نذرانہ نبی اور آل بیت مبارکہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا سیدنا و شفیعنا مولانا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول مولانا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیہ السلام صلاۃ و سلام علی رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مشہور زمانہ کلام ہے، میں اس کا مسئلہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ مثال مصطفیٰ کوئی، مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ
چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا، کہ تجلی ذات کی ہے جلوہ رخسار احمد میں، تجلی ذات کی ہے جلوہ رخسار احمد میں، ہنسی ایسا ہنسی ایسا کوئی اللہ اکبر ہو نہیں سکتا، ہنسی ایسا کوئی اللہ اکبر ہو نہیں سکتا۔ اور یہ شعر خلیفہ اول حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب تنسیب کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد۔ پڑھوں میں کس نے تصدیق رسالت سب سے پہلے کی، پڑھوں میں کس نے تصدیق رسالت سب سے پہلے کی، صداقت میں صداقت میں صداقت میں کوئی صدیق اکبر ہو نہیں سکتا، صداقت میں کوئی صدیق اکبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا۔ اور یہ شعر بھی اس حدیث کے موافق ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیں کہ ارشاد۔ حبیب کبریا کے جانشین فاروق عثمان ہے، حبیب کبریا کے جانشین فاروق عثمان ہے، حبیب کبریا کے جانشین فاروق عثمان میں، کوئی ان خاصگان حق کوئی ان خاصگان حق کا ہم سر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا، اور نبی کے یار اور اصحاب سب افضل ہے عالم ماشاء میں، اللہ۔ نبی کے یار اور اصحاب سب افضل ہے عالم میں، مگر مثل علی کوئی برابر ہو نہیں سکتا، مگر مثل علی کوئی برابر ہو نہیں سکتا، مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں، مولانا عظیم اشرف صاحب ارشاد۔ توجہ کیجیے گا۔ جی جی ارشاد۔ ولایت میں نہ ہو جس کو توسل ذات حیدر سے، ولایت میں نہ ہو جس کو توسل ذات حیدر سے، قبول در کہے حق وہ قبول در کہے حق وہ مقرر ہو نہیں سکتا، قبول در کہے حق وہ مقرر ہو نہیں سکتا، مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا۔ اور یہ شعر بھی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بتا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد۔ چڑھایا ان کو کاندھے پر
رسول اللہ نے اکثر چڑھایا ان کو کاندھے پر، چڑھایا ان کو کاندھے پر، رسول اللہ نے اکثر کوئی ہم رتبہ شبیر، کوئی ہم رتبہ شبیر و شبر ہو نہیں سکتا، کوئی ہم رتبہ شبیر و شبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ حاصل کلام شعر ہے، اہل سنت کا عقیدہ اس شعر میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ اور ناظرین سامعین اگر یہ پسند آئے تو دعاؤں سے نوازیں۔ کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں، کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں، کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں، مگر آلے محمد کے، مگر آلے محمد کے برابر ہو نہیں سکتا، مگر آلے محمد کے برابر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا۔ خدا نے آل احمد کو شرافت ایسی بخشی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اس آیت کریمہ سے اہل بیت اطہار کی نبی کے بچوں کی شان خوب عیاں و ظاہر ہے۔ ملاحظہ فرمائے اس شعر کو، خدا نے آل احمد کو شرافت ایسی بخشی ہے، خدا نے آل احمد کو شرافت ایسی بخشی ہے، عزیز و اہل ایمان ان سے بڑھ کر ہو نہیں سکتا، عزیز و اہل ایمان ان سے بڑھ کر ہو نہیں سکتا۔ اور اس کی پلٹ ملاحظہ فرمائیں، جو آل نبی سے محبت کرتا ہے یقیناً وہ جنت کا حامی ہے، جنت کا حقدار ہے، اور جو آل نبی سے بغض رکھتا ہے، جو آل نبی سے برا، اس کا حل کیا ہے ملاحظہ فرمائیں کہ پھرا جو آل احمد سے اسے دل سے یقین جانو، پھرا جو آل احمد سے اسے دل سے یقین جانو، کبھی یہ روح سیاہ مقبول داور ہو نہیں سکتا، کبھی یہ روح سیاہ مقبول داور ہو نہیں سکتا، مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائے، حضور سیدی سرکار ہم شبیہ غوث اعظم اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مقطع میں، ہوا تو اشرفی مداح سلطان دو عالم کا، ہوا تو اشرفی مداح سلطان دو عالم کا، نصیب کا کوئی ایسا، نصیب کا کوئی ایسا
सिकंदर हो नहीं सकता, नसीबे का कोई ऐसा सिकंदर हो नहीं सकता, मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में इमाम अहले सुन्नत हुजूर आला तशरीफ़ी मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान का कलाम आपने जिस अंदाज में, जिस कैफियत के साथ हज़रत ने इसको तहरीर फरमाया था, आपने उसी कैफियत को महसूस करते हुए और कोशिश की कि उसी कैफियत में ढलकर इस कलाम को पढ़ें। माशाल्लाह आपने पढ़ा, और जिस तरह के हमारा आज का मौजू भी है और सीरीज भी है कि सहाबा इकराम का तारुफ, तो इस नज़्म, इस कलाम से हुज़ूर आला तशरीफ़ी मियाँ के अहले सुन्नत के अकायद बहुत वाज़ेह तौर से मालूम हो जाते हैं। जिस तरह के आपने पहले ही शेर पढ़ा था कि बड़ों में सबसे पहले जिसने सदा तस्दीक की, तो आप देखिए जहाँ आता है कि मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ईमान लेकर आए, या हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईमान लेकर आई, या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लेकर आए। तो एक तजवीक़ की सूरत जब वो अहले सुन्नत के यहाँ पैदा की गई, तो आला तशरीफ़ी मियाँ ने उसी को अपने अशार के अंदर, अपने शेर के अंदर पिरो दिया और अहले सुन्नत का अक़ीदा बयान कर दिया। इसी तरह और सब की फ़जीलतें, असहाब हों या आले मुस्तफ़ा हों, सब की अपनी अपनी फ़जीलतें हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम को क़ुर्बत थी, वो भी इस नज़्म के अंदर बयान कर दी गई। आज उसके बाद आइए कि असहाब के ताल्लुक़ से भी अक़ीदा आ गया कि भाई अब उनकी फ़जीलत है, हमें उनका अदब एहतराम करना है, और हमारा मकसद भी यही है कि आज लोग असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ तारीख़ी वाक़ियात को उठाकर तंज़ कर रहे हैं और निशाना बना रहे हैं उनकी अज़ीम ज़ातों को। तो हमने ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के प्लेटफॉर्म से ये सोचा कि सहाबाए किराम के हक़ाइक़ को लोगों के सामने रखें, और जो कहा गया कि भाई वो कुफ़ार आता है ना, जैसे कि कुरान पाक में वो कुफ़ार पर वो शदीद हो, एकदम सख्त हैं, और वह बैना रहमाउ बैनहुम व रहमाउ बैनहुम की, और वो आपस में नर्म दिल हैं। तो अभी हमारे दूसरे गेस्ट नहीं जोड़े हैं, इसके ताल्लुक़ से मैं उनसे बात करूँगा कि ये जो आयत करीमा है, क्या सहाबाए किराम वाकई आपस में रहम दिल थे? और मैं तारीख़ी पढ़ रहा था हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से, तो मुझे एक बहुत मज़े की चीज़ मिली कि हज़रत खालिद बिन वलीद बनु खुज़ैमा से हैं और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रिश्तेदार भी हैं और बचपन के साथी भी हैं। और आप इतने बहादुर थे, आलम बचपन के अंदर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पिंडली तोड़ दी थी। आपकी बहादुरी का आलम ये था आलम बचपन के अंदर। और भी बहुत सारे इस तरह के वाक़ियात हैं तारीख़ की रोशनी में। अब हमारे दूसरे मेहमान जुड़ेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। जब तक हज़रत मेहमान हमारे ताख़िर से जुड़ेंगे, जब तक एक और कलाम हो जाए, फिर इंशाल्लाह मेहमान हमारे जुड़ेंगे। तो आमीन। दुरूद शरीफ और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं शेख आज़म मेरे मुर्शिद गिरामी के वालिद गिरामी हम सभी है गौसे आज़म शाहज़ादा हुजूर सरकार कलाम दिगर गोशे बतूल हुजूर सैयदना सरकार शाह मुफ्ती सैयद मोहम्मद तहार अशरफ अशरफील जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीवान से अखज़ करके ये नात पाक पेश कर रहा हूँ। मुलाहज़ा फरमाइए आपने क्या पैगाम दिया है, और ये एकदम इस्लाह भी है इस नात पाक में, बाज़ नसीहत भी है, और एक इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज़ समंदर भी मैं इसमें कह सकता हूँ। मुलाहज़ा फरमाएँ। बसर हो यादे नबी में जिसकी, बशर हो यादे, बसर हो यादे नबी में जिसकी, ये जिंदगी जिंदगी वही है,
بسر ہو یاد نبی میں جس کی تو زندگی زندگی وہی ہے تمہارے نقش قدم پہ چلنا میرے آقا تمہارے نقش قدم پہ چلنا خلاصہ بندگی وہی ہے بسر ہو یاد اور حضور شیخ اعظم فرماتے ہیں یہ دیکھیے کتنی بڑی ذات ہے تقوی و طہارت دل پر ناز کرے ایسی شخصیت کیا کہتی ہے ملازم فرمائیں کہ نہیں گیا مال میرے ایسے کہ نظر سرکار کر سکوں میں نہیں گیا مال میرے ایسے کہ نظر سرکار کر سکوں میں شان رحمت کے صدقے جاؤں میں شان رحمت کے صدقے جاؤں میرا بھروسہ فقط وہی ہے میں شان رحمت کے صدقے جاؤں میرا بھروسہ فقط وہی ہے بسر ہو یاد نبی میں جس کی تو زندگی زندگی وہی ہے اور ہے وہ ضحیٰ جسے کا نوری چہرہ ہے وہ ضحیٰ جسے کا نوری چہرہ بیاں کرے جس کی شان قرآن ہے وہ ضحیٰ جس کا نوری چہرہ بیاں کرے جس کی شان قرآن بھکاری جس کا وہ سارا عالم بھکاری جس کا وہ سارا عالم سخی تو بے شک وہی سخی ہے تمہارے نقش قدم پہ چلنا خلاصہ بندگی وہی ہے اور دلیل رب جلیل ہے وہ دلیل رب جلیل وہ ہے حبیب وہ ہے خلیل وہ ہے دلیل رب جلیل وہ ہے حبیب وہ ہے خلیل وہ ہے شفیع وہ ہے عظیم وہ ہے شفیع وہ ہے عظیم وہ ہے انہی سے سب کی بنی ہوئی ہے تمہارے نقش قدم پہ چلنا اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں رکاوٹیں آ چکی ہے کتنی مگر نہیں کچھ شکست پائی رکاوٹیں آ چکی ہے کتنی مگر کچھ شکست مگر نہیں کچھ شکست پائی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا جو بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا جو بات اب تک بنی ہوئی ہے بسر ہو یاد اور یہ مقتل ملاحظہ فرمائیں کوئی بھی اظہار کر سکے کیا کوئی بھی اظہار کر سکے کیا جو شان عالی حضور کی ہے کوئی بھی اظہار کر سکے کیا جو شان عالی
غلام ہو کر، تمہارے در کے غلام ہو کر، جہان میں ان کی سروری ہے، تمہارے در کے غلام ہو کر، جہان میں ان کی سروری ہے، بسر ہو یاد نبی میں جس کی، یہ زندگی زندگی وہی ہے، مولانا عاصم صاحب، تمہارے نقش حضرت جی حضرت اس کو ایک بار مقرر کیجیے گا، اس شعر کو، پھر انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں آپ سے، یہی مکتبہ مقرر کیجیے گا۔ کوئی بھی اظہار کر سکے کیا جو شان عالی حضور کی ہے، کوئی بھی اظہار کر سکے کیا جو شان عالی حضور کی ہے، تمہارے در کے غلام ہو کر، تمہارے در کے غلام ہو کر، جہان میں ان کی سروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، جو بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، جو بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اور ماشاءاللہ بہت ہی تھوڑا خوب، گانا آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں کلام پاک کو پڑھا ہے۔ میری آواز آ رہی ہے مولانا عاصم صاحب؟ جی جی ہاں میں سن رہا ہوں۔ میں حضرت آپ ہی سے عرض کرتا ہوں، ہمارے مہمان انشاءاللہ بہت جلد ہمیں جوائن کر لیں گے، مفتی قاصر الوی بالکل بالکل۔ صاحب، اور آپ کیا کہیں گے اس پروگرام کے تعلق سے؟ کیا اس طرح کا پروگرام سجانے کی اس دور کے دور پھر فتن میں ضرورت تھی یا نہیں؟ ہاں وہ میں نے پہلے بھی آپ سے اس بارے میں ناظرین سے درخواست کی، اور میں نے بتایا اس کے بارے میں کہ یہ مسلمانوں کے لیے خصوصاً اور بلکہ عالم اسلام کے لیے بہت زیادہ اہمیت اور کا حامل ہے، اور بہت زیادہ ضرورت تھی اس چیز کی کہ صحابہ اکرام کے حالات زندگی، ان کی سیرت مبارکہ کو ہم سمجھیں اور ان کے حالات کو ہم پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح سرکار علیہ السلام کے مبارک عشق میں ڈھل کر اپنی زندگی کو گزارا۔ میں سمجھتا ہوں شاید کہ اصحاب عشرہ مبشرہ کے علاوہ زیادہ سے زیادہ عشرہ مبشرہ کے حالات بہت سارے مسلمانوں کو شاید یاد ہوں گے، یا ان کی سیرت مبارکہ یاد ہوگی، ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق یا چار یار وغیرہ خلفائے راشدین تک محدود سمجھیے۔ باقی اس سے آگے جو سلسلہ ہے صحابہ اکرام کا، بہت کم لوگ ایسے ہیں ہم مسلمانوں میں کہ ان کے نام تک سے ہم ناواقف ہیں۔ یہ بہت بڑا قدم آپ نے اٹھایا ہے، آل انڈیا علماء مشاہد بورڈ کی جانب سے بہت بڑا کام کیا ہے دین کا، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا تعارف، ان کی پہچان، ان کی زندگی، ان کا عشق رسول کس طرح رہا، کیا ان کی سیرت مبارکہ رہی، کیا ان کی زندگی کس طرح سے انہوں نے گزاری عشق رسول میں ساتھی میں ڈل کر، اس کو آپ نے پیش کیا ہے۔ بہت بڑی ضرورت تھی اس کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور دعا گو مولا کریم اس اراکین کو اور زیادہ حص حوصلہ اور ہمتیں عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ دین و ملت کا کام کر سکیں، اور صحابہ کرام کی مبارک زندگی اور ان کے افعال و اقوال کو زیادہ سے زیادہ اجاگر اور اس حد تک ظاہر فرما سکیں۔ اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ مولا کریم دارین کی برکتیں ہمیں اس پر عطا فرمائے گا۔ اور جی اگر ان کے مہمان ہمارے خصوصی مہمان کے ذمے میں ابھی اور تھوڑا وقت ہو تو میں دو شعر اور پڑھ دیتا ہوں، جی باقی جی اگر وہ جی جی سر، تو جی معذرت جی چاہوں ضرور، جی جی پڑھ دیجیے پڑھ دیجیے، تو پڑھ دیجیے۔ درود شریف اور پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی وسلم صلی اللہ علی علیہ سیدنا مولانا وسلم، محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ صلی تعالیٰ اللہ علیہ تعالیٰ وسلم۔ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ یہ کلام بھی حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اشرف میاں علیہ رحمت و رضوان کا، میں اس کے بھی دو تین شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ اور انشاءاللہ اگر وقت آگے موقع ملا تو میں حضور اعلیٰ حضرت اشرف میاں کی شان میں منقبت کے بھی دو تین شعر
انشاءاللہ گنگناؤں گا، جی حالانکہ جی جی موضوع تو الگ ہے لیکن کوئی الگ نہیں سمجھتا میں کہ صحابہ کرام بھی وہ ہیں جو آل محمد کا جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے۔ بے شک آل بے نبی کا ذکر صحابہ کا ذکر ہے، آل نبی کا ذکر خود نبی کا ذکر ہے، اس لیے شک میں انشاءاللہ وقت اور ملا تو میں 2-3 شعر حضور نبی سرکار اعلیٰ حضرت اشرف میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں منقبت کے لیے پیش کروں گا۔ اور اب فی الحال یہ نعت پاک کا مسئلہ اور ملاحظہ فرمائیے۔ جی جی ہم اپنے باغ طبیعت سے گل کھلاتے ہیں، ہم اپنے باغ طبیعت سے گل کھلاتے ہیں، ہزار نغمے بلبل زباں پہ لاتے ہیں، اور جو اپنا زور طبیعت کبھی دکھاتے ہیں، جو اپنا زور طبیعت کبھی دکھاتے ہیں، تو ہر طرف سے صدا مرے حبا کی پاتے ہیں، تو ہر طرف سے صدا مرے حبا کی پاتے ہیں۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے، ہمارے معزز مہمان مفتی صاحب قبلہ لائیو حاضر ہو چکے ہیں، میں معذرت کے ساتھ یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، اس کے بعد میں مقطع اور اس کے بعد میں معذرت چاہوں گا، پھر حضرت کا جو بھی آگے پروگرام جس طرح سیٹنگ ہے وہ آگے چلے گا۔ یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیے ناظرین اکرام، اور ہمارے معزز مہمان بھی خصوصی توجہ فرمائیں، مولانا عظیم شفاعت بھی توجہ فرمائیے گا۔ جی جی یہ کس نے ڈھنگ سکھایا خدا پرستی کا، یہ کس نے ڈھنگ سکھایا خدا پرستی کا، بتان دہر جو سجدے میں سر جھکاتے ہیں، بتان دہر جو سجدے میں سر جھکاتے ہیں، ہزار نغمے بلبل زباں پہ لاتے ہیں۔ اور اشعار تو اس کے کافی ہیں، میں مقطع آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ جی حضور سیدی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں کیا فرماتے ہیں؟ میں تیرے جوش طبیعت کے اشرفی قرباں، میں تیرے جوش طبیعت کے اشرفی قرباں، بیاں کے وقت یہ مضمون کہاں سے آتے ہیں، بیاں کے وقت یہ مضمون کہاں سے آتے ہیں۔ حضور ماشاء سیدی اللہ اعلیٰ بہت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحدیث نامت کے طور پر آپ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی خوش طبیعت جوش طبیعت اور ایسا عشق رسول تیرے کلام میں چھلکتا ہے، اے اشرفی ایسے خوش کلام اور ایسا مضمون آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ تحدیث نامت کے طور پر حضور اعلیٰ حضرت اشرف میاں نے یہ مقطع پیش کیا ہے، ایک بار اور ملاحظہ فرمائے۔ میں ارشاد تیرے جوش طبیعت کے اشرفی قرباں، بیاں کے وقت یہ مضمون کہاں سے آتے ہیں، ہم اپنے باغ طبیعت سے گل کھلاتے ہیں۔ السلام علیکم۔
माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में आप नाते हुजूर आला तशरीफ़ी मियाँ का कलाम पढ़ रहे थे। हमारे मेहमान खुसूसी खलीफा हुजूर अशरफ मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुनाज़िर अहले सुन्नत मुफ्ती कैसर रज़ा साहब क़िबला अलवी मदारी अशरफी दामत बरकातुहुल आलिया ने हमें ज्वाइन कर लिया है। माज़रत की बारगाह में सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। हज़रत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत आपकी तबीयत अलील चल रही थी, आपकी तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है माशाअल्लाह। आप हजरात से दुआओं का तालिब हूँ, दुआ फरमाते रहें। जी हज़रत आपकी बारगाह में सबसे अपने हालात बताएं, आप लोग कैसे हैं? रब का फजल है, फैज़ान मखदूमी दिल्ली से करीब हैं आप हजरात, दिल्ली से करीब हैं। हज़रत मैं तो दिल्ली ही में बैठा हूँ, हिंदुस्तान की राजधानी में। जी आप तो राजधानी में हैं भाई, मुकद्दर के सिकंदर हैं, राजधानी में बैठे हैं। नहीं, निज़ामुद्दीन की बारगाह में तो किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक 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 बेशक। हम लोग तो निस्बतों ही पर जीते हैं। जी बेशक माशाल्लाह, बहुत अच्छा। मुझको, मैं तो माजरत चाहता हूँ, इससे कबल भी आपने हुक्म किया था तो मैं हाजिर नहीं हो सका, और कल आपसे जब बात हुई तो मैंने सोचा बहरहाल मैं किसी भी तरीके से हाजिरी मैं दूंगा, क्योंकि ये सहाबाए किराम के नाम से जो सीरीज उलमा मशाइख बोर्ड की जानिब से चल रही है जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा और आपकी पूरी टीम को माशाल्लाह जी, कि ये बहुत ज़रूरी काम था। जी, और मैंने ये देखा कि कुछ अहले सुन्नत व जमात में फितना अंगेजी करने वाले हजरात उलमा मशाइख बोर्ड जैसी सुन्नियत परवर तंजीम के ताल्लुक से बड़ी नामुनासिब बातें फैलाने के लिए बिल्कुल मैदान में आ चुके थे, जबकि मैं अपनी जमात के अजीम उलमा से हमारे रवाबित हैं और हमने अपने दौर के अजीम मशाइख को हमने देखा है। लेकिन उलमा मशाइख बोर्ड एक ऐसी तहरीक हमारे अहले सुन्नत व जमात के दरमियान आई है जो कि जिसका कोई अब तक बदल ही नहीं आ सका है। और ऐसी मुस्बत तंजीम पर जो इतना मुस्बत काम अंजाम दे रही हो, कुछ नाहंजार किस्म के लोग जो वाकईतन शायद ऐसा लगता कि फितना ही के लिए पैदा हुए हैं, तो उन्होंने बहुत सारी बातें कहना शुरू कर दी थी। मैं मौलाना अजीम अशरफ साहब और मौलाना मुख्तार अशरफ साहब और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि सहाबाए किराम के नाम से जो सिलसिले तारुफ आप हजरात ने शुरू किया है, ये दर हकीकत उन फितीनों के मुंह पर जूता है। और ये सिलसिला जारी रखें, ताकि एक तरीके से ये हमारा काम भी है, ये हमारा मिशन भी है, और दूसरी ये कि जो गुमराह करने के लोगों को कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक आईना है। जी माशाल्लाह, आपका ये कारनामा मेरे नजदीक बड़ा काबिल कद्र है। जी हजरत, हमने भी यही सोचा कि सहाबाए किराम के तारुफ के बाद हम साबिहात का जिक्र करेंगे, जिनका जिक्र शायद किताबों में तो मिल सकता है लेकिन हमारे महफिलों में मुश्किल ही से मिले। कोई वाक़या मिलेगा साबिहात के ताल्लुक से तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सब उलमा मशाइख बोर्ड ही कर पाएगा। उलमा मशाइख बोर्ड ही के हिस्से में ये सब बातें अल्लाह ने रखी है, क्योंकि उलमा मशाइख बोर्ड वाकईतन ये तो औलियाए किराम की आवाज है, ये अकाबरीन उम्मत की आवाज है, ये फुक़हाए किराम की आवाज है। और मैं ये देख रहा हूं कि उलमा मशाइख बोर्ड का जो भी काम आज तक हमने देखा है माशाल्लाह बहुत अच्छा, सुन्नियत को मजबूत करने वाला, जमात को तक़वियत देने वाला और जमात को कामयाबियों से हमकिनार करने वाला अगर किसी ने काम किया है हर लिहाज से, वो फ़िक़ही लिहाज से, तसव्वुफ़ व तरीक़त के लिहाज से, सियासी लिहाज से, समाजी लिहाज से, तो ये उलमा मशाइख बोर्ड का कारनामा। बहुत अच्छी आपने खबर दी कि इसके बाद हम इंशाअल्लाह सालिहात
صحابیات کی بھی سیریز چلائیں گے ماشاءاللہ. زندہ باد, مبارکباد قبول کیجیے. بہت اچھی بات. جی حضرت, سب سے پہلا سوال ہمارا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے, آپ کا پورا نسب نامہ کیا ہے, یعنی آپ کے والد کا نام کیا تھا, اور آپ اس کے بعد آپ کی تربیت کس انداز میں ہوئی؟ جی, حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت, نسب نامہ تو بہرحال یہ کہ وہ قریشی ہی خاندان کے ایک چشم و چراغ ہیں, اور چند 7-8 پشت اوپر جا کر کے اللہ کے رسول سے آپ کا نسب جا کے ملتا ہے, اور نسب تو وہی ہے آگے چل کر کے جو اللہ کے رسول کا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات میں اپنے ناظرین سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس نسب میں تو بہت سارے لوگ ہیں, گنتی نہیں ہے, شمار نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہیں, لیکن کچھ ہی لوگ ایسے ہیں جو کسی شجرے کی بنیاد پر نہیں یاد کیے جا رہے ہیں, کسی نسب کی بنیاد پر نہیں یاد کیے جا رہے ہیں, فقط اپنے کارکردگی, اپنے اعلیٰ کردار اور روشن کارناموں کی بدولت آج بھی زندہ ہیں, اور یہاں تک کہ ہمارے دور میں بھی ان کی یاد منائی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تا قیام قیامت سلسلہ جاری ہے. جی جی بے شک. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کس انداز میں ہوئی؟ کیونکہ آپ دیکھیے, وہ قبیلہ جس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے, قبیلہ بنی مخزوم, جی یہ قبیلہ بہت نامور قبیلہ رہا ہے, اور مورخین نے تو لکھا ہے کہ یہ مورخین نے باضابطہ لکھا ہے کہ قبیلہ بنی مخزوم اپنی بہادری, شجاعت اور دلیری کی بنیاد پر ہمیشہ عربوں میں بڑا ممتاز رہا, اور باضابطہ یہ ملتا ہے کہ بچپن ہی سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شاندار تربیت رہی. خاص طریقے سے کشتی, تیر اندازی اور فن سپہ گری, ان تمام فنون میں آپ بڑے یکتا اور بڑے بے مثال بچپن ہی سے رہے. بلکہ بعض مورخین نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ قبل اسلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم جو ہیں, ان سے ایک بار ان کی کشتی ہوئی تو حضرت فاروق اعظم پر حضرت خالد بن ولید غالب آئے, اور ان کے پنڈلی کی ہڈی اس زور سے مقابلہ ہوا کہ پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو اس واقعے کی روشنی میں جو مورخین نے لکھا ہے, اور آپ کی تربیت کے لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شروع ہی سے آپ شجاع, بہادر اور انتہائی جری, بے باک اور نڈر انسان تھے. اسی ماحول میں آپ کی تربیت ہوئی تھی. اسی بنیاد پر آپ جس مارکے میں سپہ سالار آپ ہوتے تھے, قیادت آپ کی ہوتی تھی, تو وہ اس مارکے میں کامیابی کی ضمانت خالد بن ولید کی کارکردگی بن جاتی. ماشاءاللہ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ ناظرین کو بتائیں. جی, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ در حقیقت یہ اس مورخین کے مطابق احد ہی میں ایک گوشہ, ایک چنگاری ان کے دل میں جا کے یہ داخل ہو چکی تھی. میدان احد ہی میں ان کے دل میں اسلام کی عظمت, ویسے تو بہرحال آدمی جب ذہین و فتین ہو تو بہرحال وہ اخذ کرتا ہے, لیکن جنگ احد ہی میں جبکہ انہی کی وجہ سے اہل اسلام کا پاسا پلٹ گیا تھا, اہل اسلام کو بظاہر جو ہے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا, تو اس موقع پر آپ کے دل میں اسلام کی عظمتوں کی کچھ جو ہے شرارے آپ کے دل میں داخل ہو گئے. لیکن صلح حدیبیہ کے بعد آپ داخل اسلام ہوئے. ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آپ کی آواز. ماشاءاللہ. صلح حدیبیہ کے بعد باضابطہ آپ مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں, اور اسلامی تعلیمات سے, پیغمبری اسلام سے
آپ کی کافی متاثر آپ رہے ہیں، اور صلح حدیبیہ کے بعد آپ کا ایمان لانا ثابت ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ ماشاء اللہ۔ حضرت میری نظر سے ایک واقعہ گزرا، میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح مطالعہ کر رہا تھا جی 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 کہ آپ کی تربیت کے حوالے سے کہ آپ کے والد ولید جو تھے انہوں نے آپ کو تمام میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی آپ جی کی آواز دبن آ رہی ہے۔ ہلو اب صحیح آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز تو آ رہی ہے اچھی جی۔ تو آپ نے واقعہ جو عالم بچپن جی آپ کے والد ولید نے ہر اعتبار سے جیسا کہ آپ نے بتایا تیر اندازی اور بھالا کو سکھایا، آپ کو تلوار فن سپاہی گیری کے ہر فن کو سکھایا، ساتھ میں آپ کو زہر بھی پلایا، زہر کا اثر تاکہ ختم ہو جائے، دشمن کو زہر کرے۔ ایک وہ جنگ کے اندر آپ نے دشمنوں سے جنگ لڑنے سے قبل ان کے اندر اپنا خدشہ پیدا کرنے کے لیے زہر کو پی لیا تھا، جس سے مد مقابل کاپ گیا تھا اور پھر مقابلہ کرنے سے بھی ڈرا۔ تو حضرت آپ کی دلیری کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ بھائی دیکھیے، زہر پی جانا یہ اصل میں جو فن ہے، فن کے اعتبار سے جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو فن بہرحال فن ہوتا ہے، کہ جو آپ نے بتایا کہ دشمن کے بالمقابل میں ایسا کر گزرنا کہ جس سے دشمن مبہوت ہو جائے اور آپ کی ہمتوں کا لوہا مان لے۔ تو دیکھیے یہ سب ہم نے اہل بیت اعظام کے تعلق سے پڑھا کتابوں میں، اور بھی بہت سے شجاع جو گزرے ان کے بارے میں، خاص طریقے سے ہم لوگ تو اہل بیت کو زیادہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو یہ فنون جنگ ہے، اور اپنے فن کو ہر اعتبار سے سائیکل کرنا، اور اپنی جلالت اور اپنی جرات، اپنی ہمت کا جو ہے سامنے والے سے جب تک ہم لوہا نہیں منوا لیں گے، وہ کسی بھی اعتبار سے جی جیسے ہم لوگ جب دارالعلوم جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں جب زیر تعلیم تھے، تو ہمارے اساتذہ میں سے علامہ شمس الہدا صاحب اللہ، وہ مناظرے کی تربیت کے لیے وہ مجلس رکھا کرتے تھے، اس میں بچوں کو تربیت مناظرہ پیش کیا جاتا، تو فن کو سائیکل کروایا جاتا تھا کہ ہمارا مخالف جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم کس طریقے سے اپنی بات کو اس پر لاد سکتے ہیں، اور کس طریقے سے اس کو داب کر کے ہم اپنے موقف کو زور بیانی کے ساتھ، زور استدلال کے ساتھ، اور مطلب ہمارے چہرے سے بھی لگنا چاہیے، ہمارے ہاتھوں سے بھی لگنا چاہیے، ہماری آنکھوں سے بھی لگنا چاہیے۔ غرض ہے کہ یہ جو زہر کے پینے کا واقعہ ہے، اپنی شجاعت کا جو ہے لوہا منوانا تھا، اپنی دھاک بیٹھانی تھی، تو یہ بہت بڑا فن ہے۔ اس سے بہت جو وستاد قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہی اس سے واقف ہوتے ہیں، اور یہ نو آموز لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید ماشاءاللہ آپ کی تعلیم و تربیت تو ہر اعتبار سے پورا فن آپ نے جو ہے سائیکل کرا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے جنگ موتا میں شرکت کی، اس کے تعلق سے کچھ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مولانا عظیم اشرف صاحب اللہ، حضرت خالد بن ولید نے بہت ساری جنگوں میں شرکت فرمائی، جنگ موتا میں بھی آپ نے شرکت فرمائی، لیکن میں اس موقع پر اپنے ناظرین کے سامنے دو بات رکھوں گا۔ آپ کی زندگی کا بڑا جو قابل ذکر کارنامہ کہیے یا اہم کارنامہ کہیے، ایک تو جنگ احد میں جو انہوں نے پانسا پلٹوایا، اور جنگ تو خوب ہوئی، لیکن جنگ یمامہ یہ جنگ اگرچہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں ہوئی ہے، اللہ کے رسول کے وصال کے بعد خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جنگ ہوئی، لیکن مسلمہ کذاب جو گزرا ہے، جو مدعی نبوت بالاتفاق، اس کے مدعی نبوت ہونے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں،
تو حضرت خالد بن ولید نے بہرحال جنگ موتا میں تو بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا. وہ اللہ کے رسول کے زمانے کی جنگ تھی. اللہ کے رسول مشاہدہ فرماتے رہے, بتاتے رہے اب کیا ہو رہا, اب کیا ہو رہا, ابھی کیا ہو رہا, ابھی کس نے کیا کیا. لیکن جنگ یمامہ کے اندر جو آپ نے مسلمہ کذاب کو تہ تیغ کیا اور فتنہ, ایک عظیم فتنے کو جو آپ نے اس کی سرکوبی فرمائی ہے, میرے اعتبار سے حضرت خالد بن ولید کا یہ کارنامہ اتنا عظیم ہے, اتنا عظیم ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں آ سکتا. باقی آپ نے 40 41 بلکہ روایتیں اور بھی زیادہ ہیں. بہرحال کم سے کم 41 جنگوں میں آپ نے شرکت فرمائی ہے, اور جس بھی جنگ میں حضرت خالد بن ولید نے شرکت کی ہے وہ جنگ مسلمانوں کے حق میں رہی ہے, اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح بن کر کے لوٹے ہیں, اسلام کا پرچم لہرایا ہے. لیکن جنگ یمامہ میں جو ایک عجیب ہیجان کا موقع آ گیا تھا, ایک مدعی نبوت پیدا ہو گیا تھا, وہ اپنے فن کا بھی نام لیا تھوڑی دیر پہلے, اپنے فنون کے ذریعہ, اپنے جو ہے کیا نام ہے مختلف ذرائع کے ذریعہ وہ لوگوں کو متاثر کر رہا تھا, اپنی طرف وہ کھینچ رہا تھا, اور اپنے جھوٹے نبوت کا وہ پرچار, بڑا نازک موقع تھا. ابھی اللہ کے رسول کا وصال ہوا ہے, پیغمبر اسلام علیہ السلام ابھی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, اتنا بڑا نازک مرحلہ آ گیا, ایک مدعی نبوت بن کر کے آ گیا. تو اس موقع پر جو آپ نے کارنامہ انجام دیا ہے, اس کذاب کو آپ نے جو تہ تیغ کیا ہے, میری نظر میں آپ کا وہ کارنامہ بہت ماشاءاللہ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ایسا آپ اپنا مائک موٹ کر دیجئے گا, پھر جب بولیں تو اس کو آن کر لیجئے گا. میں یہ یہاں سے جی مائک جہاں بننا ہوگا اس کو کلک کر دیجئے ایک بار. جی آپ ٹھیک ہے. حضرت میں عرضیہ کر رہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک روایت میری نظر میں گزری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بھی اس غزوے میں شریک تھے, اور 3 سپہ سالاروں کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا گیا تھا, جس میں سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد ان کو بنا دینا. 3 لوگوں کا نام لیا تھا, پھر اس کے بعد کہا تھا اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں تو جس کو چاہیں آپ مومنین اختیار کر کے خود چن لیں, منتخب کر لیں کس کو سپہ سالار بنانا ہے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی کمانڈ دی گئی تھی. اس وقت 3000 صحابہ اکرام تھے جو 3 سپہ سالاروں کو کھو چکے تھے, شہید ہو چکے تھے. اس کے بعد مد مقابل 20,000 کا لشکر تھا جس سے آپ کی جنگ ہوئی تھی اور آپ نے فتح پائی تھی. اس طرح آپ نے بہت ساری جنگوں میں شرکتیں کی ہیں. تو کسی ایک جنگ کا اور آپ تذکرہ فرمائیں, پھر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں. یہ جنگ یرموک کا جو تذکرہ کر رہے ہیں, اس میں حضرت جعفر طیار, حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ, یہ جو آپ نے واقعہ بیان فرمایا ان کا, تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں 20,000 سے مقابلہ کیا 3,000 کو لے کر کے, اور ماشاءاللہ آپ نے کامیابی درج کروائی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب کی بار علم جس کے ہاتھ میں گیا ہے وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے علم کو سنبھالا ہے, اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائے گا. دیکھیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آپ نے بہت اچھی بات کہہ دی فنون جنگ کی. میں عرض کرتا ہوں کہ مصری علاقے میں جب آپ کی ایک بڑی عظیم مشہور جو جنگ ہوئی, اور اس میں میں نے یہ دیکھا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ جب مخالفین اسلام ہر اعتبار سے پسپا ہو گئے اور مسلمانوں کی دلیری اور مسلمانوں کی راست بازی سے وہ جب بالکل نربس ہو گئے, تو انہوں نے اپنی خواتین کا سہارا لیا, اور لشکری اسلام جس راستے انہوں نے چیلنج کر دیا کہ تم تو جنگ کر چکے, لیکن اب میری ایک شرط یہ ہے کہ تم میرے فلاں شہر سے خالی گزر جاؤ صحیح سلامتی کے ساتھ, تو ہم لوگ خود بخود ہتھیار ڈال دیں گے.
ایسے موقع پر مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات بھر رو رو کے اللہ کی عبادت کی اور دعا مانگا، کیونکہ وہ بہت تجربے کار انسان تھے. وہ جانتے تھے کہ کل مخالفین اسلام ایسی چال چلیں گے کہ جس سے ہمیں اپنے لوگوں کو، اگر ہمارے لوگ سنبھل گئے اور سچے راستے پر رہے، اللہ سے ڈرتے رہے اور ہماری عزت، اسلام کی عزت، پیغمبر اسلام کی عزت کو اگر بچا لیا تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا. اس وقت حضرت خالد بن ولید نے جو اپنے ماتحت فوجیوں کو تربیت کیا تھا، فرمایا تھا نگاہ سب کی نیچی رہے گی، کسی کی نگاہ نہ تو دائیں رہے گی نہ تو بائیں رہے گی، بلکہ سب اس طریقے سے چلیں گے جس طریقے سے اسلام چلنے کا حکم دیتا ہے. عرض کرتا ہوں آپ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، اور آپ کا جب لشکر گزرا ہے تو اتنے آداب و لحاظ کے ساتھ گزرا ہے کہ اس مقام کے جتنے مخالفین اسلام تھے ان کے بچے بھی دیکھ رہے تھے، ان کے جوان بھی دیکھ رہے تھے، ان کے بوڑھے بھی دیکھ رہے تھے، ان کی خواتین بھی دیکھ رہی تھیں کہ راستے کے دونوں طرف دو شیزائیں بالکل سج دھج کر کے کھڑی تھی، مکمل آراستہ پیراستہ ہو کر کے کھڑی تھی کہ یہ عرب کے لوگ ہیں، یہ عورتوں کے بڑے دل دادا ہوتے ہیں. اگر کسی نے نظر التفات کسی خاتون کی طرف ڈال دیا تو یہی پر ان کی شکست ہو جائے گی. لیکن خدا گواہ ہے، امیر ہو تو ویسا ہو، سالار ہو تو ویسا ہو کہ آپ نے ایک حکم فرمایا تھا کہ نگاہ سب نیچی رکھیں گے، کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا. اس امیر کی لوگوں نے ایسی کامل اتباع کر کے دکھایا ہے. الحمدللہ لشکر اسلام شہر سے گزر گیا لیکن کسی نے اپنی نظر کو ادھر سے ادھر نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی ایسی عزت اور ایسا وقار ان کے دلوں پر بیٹھا کہ جو فتح ہوئی تو ہوئی ہی، لیکن مسلمانوں کے اس کردار پر ہزاروں قلوب مسخر ہو کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. یہ بھی آپ کے ان عظیم کارناموں میں سے بڑا چمکتا ہوا کارنامہ ہے. ماشاءاللہ حضرت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں. اس سے قبل ہمارے سینئر مولانا عاصم القادری صاحب کوئی کلام پڑھنا چاہ رہے تھے. حضرت کی بارگاہ میں عرض کروں آپ کے ارشاد فرمائیں. دیکھیے شہادت، یہی تو ایک مسئلہ، آپ نے لفظ شہادت جو آپ نے استعمال فرمایا، حضرت خالد بن ولید کی شہادت ہی نہیں ہوئی. جی میں اسی تعلق سے بات کروں گا. اب میں اپنے ناظرین سے عرض کروں گا، جو اس میں بہت بڑا ایک راز ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو خاص طریقے سے اس پر غور کرنا چاہیے، جو آج بہت ڈرتے ہیں. آپ لوگ تو ماشاءاللہ ہمارے علماء تو ہمت دلاتے رہتے ہیں، لیکن لوگ بہت ڈرتے ہیں کہیں ہماری موت نہ ہو جائے، کہیں مار نہ دیا جاؤں، کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا دے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سے زیادہ آپ نے جنگ کی. کیسے کیسے خطرات میں آپ داخل ہوئے، کتنے کتنے نرغوں میں آپ داخل ہوئے، لیکن آپ کو شہادت نہیں ملی، آپ شہید نہیں ہوئے. بلکہ آپ خود فرماتے ہیں، اب آپ کا جو آخری وقت آیا، آپ جب بیمار ہو کر بستر پر لیٹے تو آپ خود فرماتے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کبھی کبھی تو میں ایسے مشکلات میں گھر گیا کہ اب نہیں، مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ اب میں یہاں سے بچ پاؤں گا یا میں یہاں سے زندہ واپس جاؤں گا. لیکن میں بچتا رہا جبکہ موسم تھا. ہلو شاید مفتی صاحب کے نیٹ ورک خراب ہے موسم کی وجہ سے. جی میں آپ ہی کے پاس آ رہا تھا مولانا عاصم القادری صاحب، وہ آپ کلام پڑھنا چاہ رہے تھے، آپ عنایت فرمائیں. جی پورا مکمل آپ کو وقت ہے، آپ پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ناظرین آپ حضرات کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے مہمان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف کا لقب بھی دیا گیا. ان کے بارے میں بہت اچھی جانکاری ہماری امت مسلمہ کے نام کی. اللہ تعالیٰ آپ کی علم میں برکت عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے، خلفائے اربعین کے فیض و برکات سے ہمیں فرمائے.
میں اس کلام کو 2-4 شعر پڑھ رہا ہوں. یہ بڑے مشہور زمانہ حضور مناظر اہل سنت علامہ مفتی محمد حسین صاحب قبلہ سنبھالی علیہ رحمۃ و رضوان کا یہ کلام ہے. میں 2-3 شعر اس کے پڑھوں گا، آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں. اس درد سے آ کر گلشن میں، اس درد سے آ کر گلشن میں، تو تین نبی کا نام لیا. اس درد سے آ کر گلشن میں، تو تین نبی کا نام لیا. کہ اٹھا ہر کے گل صلی علی، کہ اٹھا ہر کے گل صلی علی. بلبل نے کلے جا تام لیا، کہ اٹھا ہر کے گل صلی علی. بلبل نے کلے جا تام لیا. بے عشق عبادت کی جس نے، بے عشق عبادت کی جس نے، وہ منہ پہ اسی کے مار گئی. ابلیس نے روح کے سجدوں کا، ابلیس نے روح کے سجدوں کا، اللہ سے کیا انعام لیا. ابلیس نے روح کے سجدوں کا، اللہ سے کیا انعام لیا. ابو جہل یہ تیری قسمت تھی، میں خانے میں تھا محروم رہا. یہ دیکھیے اتنا عظیم الشان شعر ہے. جی جو جی سیدی علامہ مفتی محمد حسین علیہ رحمۃ و رضوان سنبھلی فرماتے ہیں کہ یہ قسمت کی بات ہے، جسے چاہا در پر بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اس کا مضمون علامہ مفتی محمد حسین صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ بو جگل یہ تیری قسمت تھی، میں خانے میں تھا محروم رہا. کہ بو جگل یہ تیری قسمت تھی، میں خانے میں تھا محروم رہا. میں خانے میں تھا محروم رہا. گھر بیٹھے ویسے قرنی نے، گھر بیٹھے ویسے قرنی نے، پی عشق نبی کا جام لیا. ماشاء گھر اللہ. بیٹھے ویسے قرنی نے، پی عشق نبی کا جام لیا. کہ اٹھا ہر کے گل صلی علی، بلبل نے جگر کو تھام لیا. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیے. اچھا. زنجیر غلامی ٹوٹ گئی، اور بانگ اذان کی گونج اٹھی. عاشق رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب یہ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. اچھا. زنجیر غلامی ٹوٹ گئی، اور بانگ اذان کی گونج اٹھی. کہ زنجیر غلامی ٹوٹ گئی، اور بانگ اذان کی گونج اٹھی، اور بانگ اذان کی گونج اٹھی. جس دن سے بلال حبشی نے، جس دن سے بلال حبشی نے، دامان رسالت تھام لیا. جس دن سے بلال حبشی نے، دامان رسالت تھام لیا. اور بطور خاشیے آخری شعر بھی ملاحظہ فرمائیں.
بازار شفاعت گرم ہوا، بازار شفاعت گرم ہوا، پروانہ بخشش بٹنے لگا، بازار شفاعت گرم ہوا، پروانہ بخشش بٹنے لگا، بازار شفاعت گرم ہوا، پروانہ بخشش بٹنے لگا، پروانہ بخشش بٹنے لگا، خالق نے اسی کو بخش دیا، خالق نے اسی کو بخش دیا، جس نے بھی نبی کا نام لیا، خالق نے اسے ہی بخش دیا، جس نے بھی نبی کا نام لیا۔ اور مکتب الازہ فرمائیں، مناظر اہل سنت علامہ مفتی محمد حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے تخلص مکتب میں لکھتے ہیں، بے دل اپنا تخلص رکھ دل، اسی کو ملاحظہ فرمائیے۔ اور قبر کا ایک حسین منظر آپ نے پیش کیا ہے، وہ کیسا حسین منظر ہے وہ اگلے مصرے میں آپ حضرات سمجھ جائیں گے۔ احباب اکیلا چھوڑ گئے، احباب اکیلا چھوڑ گئے، ظلمت میں لحد کی بے دل کو، احباب اکیلا چھوڑ گئے، ظلمت میں لحد کی بے دل کو، احباب اکیلا چھوڑ گئے، ظلمت میں لحد کی بے دل کو، ظلمت میں لحد کی بے دل کو، جنت کے دریچے کھل ہی گئے، جنت کے دریچے کھل ہی گئے، جب میں نے نبی کا نام لیا، جنت کے دریچے کھل ہی گئے، جب میں نے نبی کا نام لیا، اس درد سے آ کر گلشن میں طوطی نے نبی کا نام لیا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا کہ مفتی صاحب ماشاءاللہ ابھی بات چل رہی تھی کہ جیسے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی، لیکن آپ اپنی شہادت کے بہت مشتاق رہے، آپ کا خود کا فرمان علی شان ہے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پہ تیر یا بھالے کے نشان نہیں۔ آخر سبب کیا جو آپ کی شہادت نہیں ہوئی؟ اس کے تعلق سے میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا، تھوڑا سا بتائیں سبب کیا رہا جو آپ کی شہادت نہیں ہوئی؟ حضرت آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، مائک آن کر لیجیے۔ جی 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 اب جا رہی ہے؟ جی جی۔ تو میں اصل میں سن رہا تھا ابھی ہمارے حضرت بہت اچھا علامہ مفتی محمد حسین سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنا رہے تھے، ماشاءاللہ کیا اچھا کلام تھا، اور دل چاہ رہا تھا کہ سناتے رہیں۔ ایسے جب لوگ سناتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آؤں گا آپ کے سوال پر، لیکن جو ہمارے حضرت مفتی محمد حسین صاحب خلیفہ ہیں اشرفی میاں کے، اچھا ماشاءاللہ فیض پایا ہے آپ نے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ جو پڑھنے کا انداز تھا ہمارے حضرت کا، یہ بہت اچھا۔ آپ دیکھیے ابھی شاعر لوگ کیا ہے، زنانہ لباس پہنتے ہیں پہلے، کوئی ہرا پیلا، ہاں بالکل ایسا لگتا کوئی دوشیزہ، اور آدمی دیکھے تو ایسا لگے کہ مطلب نسوانیت بھی اس سے ٹپکنا چاہیے، وہ بالکل چست، ہاں بالکل ذرا سا اگر بیٹھے تو پھٹ جائے۔ تو اب کتنا اچھا چہرہ ماشاءاللہ، اسلامی چہرہ، نورانیت ماشاءاللہ، سادہ انداز ہے، تو اچھا لگتا ہے۔ بالکل اب تو لوگ ناچ رہے ہیں۔ بہرحال تو آپ نے بڑی اچھی یہ بات فرمائی کہ کیا سبب تھا کہ حضرت خالد بن ولید کی اس خواہش کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مخلص مجاہد کو شہادت سے سرفراز کیا۔
تو جی 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 سب سے پہلی بات جو میں عرض کروں گا کہ مرضی مولا از ہما اولا، اللہ وما تشاؤون الا ان یشاء، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ ہوتا جو اللہ چاہتا، بے تو شک چاہت جس کی جو بھی رہے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے جو اس سلسلے میں قیاس کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ قیاس بالکل درست ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا شروع میں اشارت النس، دلالت النس، اقتضاء النس، تو عبارت یہ الناس۔ سب جو چیزیں جو نس ہے، تو جی یہ بہرحال ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ان کو لقب دیا سیف اللہ، جس کا معنی اللہ کی تلوار۔ اللہ کی تلوار، اس کا ترجمہ سیف اللہ کا ہے۔ اگر حضرت خالد بن ولید شہید ہو جاتے تو ظاہر سی بات ہے شہید ہونا اسی صورت میں ہوتا کہ کوئی آپ کو مار دیتا، کسی کی تلوار سے آپ کی گردن الگ ہو جاتی، کسی کی تلوار سے آپ کا سینہ چاک ہو جاتا، یا آپ کا کوئی عضو کٹ جاتا، یا شدید زخم آپ کو ہوتا جس کی بنیاد پہ آپ شہید ہو گئے۔ کسی کے مارنے، کسی کے ایذا پہنچانے ہی سے آپ کو شہادت ہوتی ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں، لوگوں نے لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے، کہ چونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا سیف اللہ، اگر وہ جنگ میں شہید کر دیے جاتے تو اللہ کے رسول کا یہ جملہ غلط ثابت ہو جاتا، اور منکر اسلام، کوئی مخالفی اسلام کبھی بھی کھڑے ہو کر بیچ چوراہے پر یہ کہہ سکتا تھا کہ تمہارے رسول نے تو انہیں سیف اللہ کہا تھا، اللہ کی تلوار کہا تھا، اور اللہ کی تلوار کو فلاں جنگ میں فلاں کافر نے توڑ دیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنگ میں شہید نہیں ہونے دیا، تاکہ اللہ کے رسول کے زبان فیض ترجمان سے جو جملہ نکلا ہے اس جملے کا تقدس سلامت رہے اور اس پر کوئی ضرب نہ آنے پائے۔ اب یہ آج میں لکھ رہا تھا، میرا ایک مقالہ چل رہا ہے، یہ جو فدق کا معاملہ آیا اس پر میں اپنے مقالے کو میں لکھ رہا تھا، ابھی لکھ ہی رہا ہوں، میں مکمل نہیں ہوا۔ تو میں نے یہ آپ نے جب یہ سوال کیا تو یہ ذہن میں میری بات آئی کہ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کا جملہ غلط، اس پر لوگ غلط تاثر قائم کریں گے، لوگ سوچیں گے کہ اللہ کے رسول نے تو سیف اللہ کہا تھا، فلاں نے توڑ دیا۔ اب آپ سوچئے، اللہ کے رسول نے مولا علی کو کہا، کیا نہیں کہا؟ علی مال قرآن والقرآن مع علی، علی مال حق والحق مال علی، حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا کیا، مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام حاکم وغیرہ نے روایت نقل کی، اللہ کے رسول نے دعا کیا، اے اللہ حق کو اسی جانب پھیر دے جدھر میرا علی جائے، جدھر میرا علی رہے، جہاں میرا علی رہے، حق وہاں رہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ لوگ کبھی کبھی تو سرکار کو سوچتے ہیں، لیکن جب اہل بیت کے تعلق سے اللہ کے رسول نے جو واضح ارشادات آپ کے سامنے آتے ہیں، جب وہ اہل بیت کا معاملہ آتا تو لوگ یہ نہیں سوچتے اگر ہم یہ نہیں مانیں گے تو یہاں اللہ کے رسول کے اقوال پر جرح ہوگی کہ نہیں ہوگی، لوگ جو ہے اس پر کلام کریں گے کہ نہیں کریں گے، لوگ کیا سوچیں گے، کیا تاثر قائم کریں گے۔ بہرحال اپنا تو عقیدہ ہے، رسول اللہ نے جو فرما دیا وہ سچ ہے، وہ حق ہے، وہ چاہے خالد بن ولید کے تعلق سے سیف اللہ والی بات ہو، یا یہ بات ہو کہ علی حق پر ہے، علی جہاں ہے حق وہی ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مکمل سچ ہے، اور ہم سب کا اس پر بے شک۔ مفتی صاحب آخری سوال یہ ہے کہ مائک پہلے موٹ کر لیجیے آپ۔ یہ اچھا جی، آخری سوال یہ ہے کہ آپ ہماری ناظرین اور جو لوگ نہیں بھی سن رہے ہیں، کبھی ہمارا پروگرام جب آن کریں گے، دیکھیں گے، سنیں گے، تو ان کے لیے کوئی ایسا پیغام صحابہ کرام اور اہل بیت کے اطہار کی محبت کے تعلق سے دیں کہ وہ ان کے دل میں گھر کر جائے اور وہ سوچے ذہنی عقلی طور پر کہ ہاں واقعی ہمیں اس اعتبار سے زندگی کو گزارنا چاہیے، اہل بیت سے بھی اس طرح محبت کرنی چاہیے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح محبت کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ مولانا عظیم اشرف صاحب، اب میں پھر آپ کو مبارکباد دوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو
اللہ نے بڑا شعور عطا فرمایا. ایسے حالات میں اپنے علماء سے اور اپنے جو ہے اسپیکروں سے ایسی بات کہلوانا یہ بہت بڑی خدمت ہے. اور جبکہ خاص طریقے سے حالات اس درجہ سلگ رہے ہوں، میں ضرور کہوں گا اس تعلق سے اہل بیت اعظام یا صحابہ کرام یہ دونوں وہ مقدس نفوس قدسیات ہیں. یہ ایسے مقدس لوگ ہیں جن کی طہارت، جن کی عزت، جن کی عظمت کا قائل ہونا ہی ایمان ہے. اگر ہم ان کی عزتوں اور حرمت کا ہم لحاظ نہ کر سکے تو ہمارا جو بھی عمل ہے وہ کچھ کام دینے والا نہیں ہے. میں خاص طریقے سے اس دور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ اہل بیت اعظام، خاص طریقے سے اہل بیت اعظام، اللہ کے رسول نے بہت تاکید کیا، اہل بیت کے لیے بہت تاکید کیا، بہت تاکید کیا، اور تاکید صحابہ کے سامنے کیا. صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے تاکید کیا، میرے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، میرے بعد اور جو ان کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہوگا میں جو ہے تم لوگ سے خیر کی امید رکھتا ہوں. اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو اپنے چہیتوں کو اپنے اہل بیت سے جوڑا اور جڑ کے رہنے کا پیغام اپنے صحابہ کو دیا. صحابہ کے سامنے اہل بیت کی تعظیم توقیر کر کے اللہ کے رسول نے صحابہ کو بھی اہل بیت کی تعظیم سکھایا، صحابہ کرام کو بھی اہل بیت کی تعلیم دیا. تو اہل بیت کا مقام بہت بڑا ہے، بہت بڑا اہل بیت کا مقام ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے کسی مسئلے میں شاید فرائض، واجبات، مستحبات جتنے بھی مسائل ہیں، کسی مسئلے کی اللہ کے رسول سے اس درجہ تاکید ثابت نہیں ہے جس قدر حب اہل بیت، احترام اہل بیت، احترام عزت اہل بیت کے تعلق سے اللہ کے رسول سے تاکیدات ملاحظہ کی گئی ہے. آج کے دور میں جبکہ لوگ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خطا کار بتا رہے ہیں، ناحق پر بتا رہے ہیں، غلطی پر بتا رہے ہیں، اور التزامی طور پر غیر شرعی مدعا اٹھانے والا بتا رہے ہیں. حضرت علی کو معاذ اللہ قرآنی آیات کا غیر موقع پر یا غلط طریقے سے استعمال کرنے والا مفہوم میں بتا رہا ہوں. اس کا مفہوم یہ سب بنتا ہے کہ اس طریقے سے جب اہل بیت پر حملہ ہو رہا ہے تو ایسے موقع پر میں اپنی عوام سے، تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اہل بیت کا نام لیں، اہل بیت سے محبت کا دم بھریں، ان کے نام سے جس طریقے سے ہو سکے تحریراً، تقریراً اور اس طریقے سے آپ خدمت انجام دیتے رہیں. اور رہی بات صحابہ کرام کی تو الحمدللہ صحابہ کرام کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. اللہ کے رسول نے اپنے مقدس زبان سے صحابہ کرام کی عظمتوں کو خوب اجاگر کیا ہے. صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے رہیں، صحابہ کرام سے بھی وابستگی رکھیں. کسی بھی صحابی کی توہین نہ تو خود اپنے زبان سے ہونے دیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بدبخت ہے جو صحابہ کرام کی توہین کر رہا ہے تو اس کو تاکید کریں، اور اگر نہیں مانتا ہے تو اپنے آپ سے اس کو الگ کر دیں. اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. جو رسول اللہ کے وفاداروں کا نہیں ہے، جو رسول اللہ کے صحابہ کا نہیں ہے، جو رسول اللہ کے وفادار ہیں، اگر کوئی ان کا گستاخ ہے تو ہمارا کم از کم ہم مسلمانوں کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو اس طریقے سے ہم کو اہل بیت سے بھی محبت کرنا ہے، اور اہل بیت سے سب سے زیادہ محبت کرنا ہے. تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کو صحابہ سے بھی محبت کرنا ہے، تابعین سے بھی محبت کرنا ہے، اولیاء کاملین سے بھی محبت کرنا ہے. اور آپس میں جو ہمارے دور میں جتنے بھی لوگ ہیں، مسلمان ہیں یا جو بھی انسان ہیں، ہم کو سب کے ساتھ محبت کا سلوک کرنا ہے، محبت والا برتاؤ کرنا ہے، ہمدردی والا برتاؤ کرنا ہے. ہم گزارش کریں گے کہ ہمارے تمام لوگ ان تمام باتوں پر سختی کے ساتھ کاربند رہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں بھی، خود بھی عمل کریں، لوگوں سے عمل بھی کریں. جی ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کہی، اور مفتی صاحب نے جو فرمایا مفتی صاحب مائک موٹ کر دیں آپ، کیونکہ میری آواز واپس آتی جب آپ کا مائک آن ہوتا ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے جو فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرنے کی تاکید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی کی ہے
اتنی کسی سنت یا واجب کے لیے نہیں کی جتنی اہل بیت کی محبت کے لیے کی ہے۔ اور احادیث کی کتبیں کھولیے آپ، یا تواریخ کی کتابیں کھولیے، تو آپ کو یہ ملے گا کہ سرکار نے ہر موقع پہ عالم بچپن سے لے کے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حضرت امام حسنین کریمین کی جوانی تک اہل بیت سے محبت کرنے کی تاکید پہ تاکید کی ہے ہر موقع پر، اور بتایا ہے کہ کس طرح تعظیم ہوگی، اگر آئیں تو کیسے کھڑے ہونا ہے، کیسے گود میں اٹھا لینا ہے۔ عالم بچپن میں لوگوں نے دیکھا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی محبت کرنا ہے، کیونکہ سرکار کے وفادار ہیں، اور اس دور میں ساتھ دیا جس دور میں لوگ سرکار کو جادوگر کہہ رہے تھے معاذ اللہ، اور جس دور میں سرکار پہ پتھر برسائے جا رہے تھے اور سرکار کی راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، اس دور میں انہوں نے اپنے جسموں پر زخم لے کر سرکار کی حفاظت کی اور سرکار سے محبت کی، اور اسلام ہم تک پہنچایا سرکار کے بعد۔ تو ان سے بھی ہمیں محبت کرنے ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی صحابی کی توہین کرتا ہے تو یاد رکھیں وہ اہل سنت کا وفادار نہیں ہو سکتا، نہ اہل سنت میں سے ہے، بھلے سے وہ کچھ بھی کہہ لے، کیونکہ رافضی اور خارجی اہل سنت ہی سے نکلے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ نام تو لیں گے، جب ہم ہی سے نکلے ہیں مادے کا نام آئے گا تو ہمیں پہچاننا ہے کیا۔ مولانا عاصم القادری صاحب، آپ اگر کوئی کلام پڑھنا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے، نہیں تو پھر میں اختتام کی اور بڑھتا ہوں اپنے پروگرام کو۔ آپ وہ منقبت پڑھنا چاہ رہے تھے، آپ منقبت پڑھنا چاہ رہے تھے حضور حضرت شفیع میاں کی شان میں، شروع میں ابتدائی دور میں آپ نے کہا تھا۔ جی 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 آپ وہ ٹھیک ہے، تو میں آخر میں چلتے چلتے ایک مطلب 2-3 شعر پڑھوں گا صرف حضور سیدی جی سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کی شان میں، اور یہ کلام یہ منقبت حضور شیخ اعظم بانی جامع اشرف جناب مفتی محمد اظہار اشرفی گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تحریر فرمائی ہے۔ عشق و محبت کا سفر آپ ارشاد فرماتے ہیں، جانشین شاہ سمنا، جانشین شاہ سمنا، اعلیٰ حضرت اشرفی سمنا، حضرت اشرفی جانشین شاہ سمنا۔ آواز کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیے آپ شاید حضرت آپ بھی اپنا مائک بند کر دیجیے۔ جی جی اب ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ٹھیک ہے، یہ مطلب سن لیجیے، جانشین شاہ سمنا، اعلیٰ حضرت اشرفی، اشرفیوں کے ہیں نگہباں، اعلیٰ حضرت اشرفی۔ اور میں اس طرح سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیں، جانشین شاہ سمنا، اعلیٰ حضرت اشرفی، اہل سنت کے نگہباں، اعلیٰ حضرت اشرفی، کہ جن کی دم سے فیض اشرف ہر طرف چھاتا گیا، جن کے دم سے فیض اشرف ہر طرف چھاتا گیا، نائب مخدوم ذیشان، نائب مخدوم ذیشان، اعلیٰ حضرت اشرفی، نائب مخدوم ذیشان، اعلیٰ حضرت اشرفی، اور ذات جن کی تھی سہارا بے سہاروں کے لیے، ذات جن کی، ذات جن کی بے سہارا تھی سہاروں کے لیے، ذات جن کی تھی
سہاروں کے لیے درد ماروں کے ہیں درماں اعلی حضرت اشرفی درد ماروں کے ہیں درماں اعلی حضرت اشرفی. اور یہ شعر بھی بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. نسبت اشرف کو لے کر سارے گل مہکا کیے نسبت اشرف کو لے کر سارے گل مہکا کیے کہ نسبت اشرف کو لے کر سارے گل مہکا کیے نسبت اشرف کو لے کر سارے گل مہکا کیے ان گلوں میں تھے نمایاں ان گلوں میں تھے نمایاں اعلی حضرت اشرفی جانشین شاہ سمنا اعلی حضرت اشرفی. اور اشعار تو اس کے بہت سارے ہیں. یہ شعر اور ملاحظہ فرمائے اس کے بعد میں مقطع پیش کروں گا. نسل نور العین کا تھا نسل نور العین کا تھا وہ درخشاں آفتاب کہ نسل نور العین کا تھا وہ درخشاں آفتاب تھی کرامت جس پہ نازاں تھی کرامت جس پہ نازاں اعلی حضرت اشرفی تھی کرامت جس پہ نازاں اعلی حضرت اشرفی اشرفیوں کے نگہباں اعلی حضرت اشرفی. میں یہ حاصل کلام شعر ہے مجھے یاد آ گیا مجھے بہت زیادہ پسند ہے. میں اجازت چاہوں گا ایک شعر فالتو یہ زائد پڑھ رہا ہوں ملاحظہ فرما لیجیے اس کو بھی. اس کے بعد انشاءاللہ ضرور میں مقطع پیش کر دوں گا. کہ جن کی صورت دیکھ کر سارا زمانہ کہے اٹھا جن کی صورت دیکھ کر سارا زمانہ کہے اٹھا ہم شبیہ غوث جیلاں ہم شبیہ غوث جیلاں اعلی حضرت اشرفی ہم شبیہ غوث جیلاں اعلی حضرت اشرفی جانشین شاہ سمنا اعلی حضرت اشرفی. اور مقطع ملاحظہ فرمائیں. شیخ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقطع میں کا ارشاد فرماتے ہیں کیا کرے اظہار ان کی کوئی نیکی کا بیان کیا کرے اظہار کوئی ان کی نیکی کا بیان ہے ولایت جس پہ نازاں اعلی حضرت اشرفی ہے ولایت جس پہ نازاں اعلی حضرت اشرفی اشرفیوں کے نگہباں اعلی حضرت اشرفی جانشین شاہ سمنا اعلی حضرت اشرفی ہم شبیہ غوث جیلاں نائب مخدوم سمنا
دردمندوں کے نگہباں ہو گئے سب سے درخشاں اعلی حضرت اشرفی. ماشاءاللہ میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دونوں حضرات نے ہماری دعوت کو قبول کر اور پروگرام میں شرکت کی اور ناظرین کو ماشاءاللہ ایک بہترین پیغام بھی دیا. ساتھ ہی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانے سے لوگوں کو آشنا کرایا اور آپ کے حالات سے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کس طرح اسلام کو سینچا ہے اور وہ سینچنے کے بعد ہم تک پہنچا ہے. اور آپ نے بہت اچھے انداز میں ہمارا ساتھ دیا. انشاءاللہ تعالی عزیز ہم اگلے پروگرام میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کی سوانے کو لے کر آئیں گے، ان کے تذکرے کو لے کر آئیں گے. ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، وہ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں، اس لائیو پروگرام کو، اور اس کو جتنا ہو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ بات ہماری پہنچیں. حضرت مفتی صاحب مائک کان کر لیں، ایک سوال ہے اسی تعلق سے، پھر انشاءاللہ میں اختتام کرتا ہوں کہ نیکی کی بات کو آگے بڑھانے کیا اجر ملتا ہے بتائیے. جی ماشاءاللہ، بہت بہت بہت. دیکھیے، نیکی کی بات کو آگے بڑھانے میں سب سے بڑا جو میں یہ کلیئر نہیں بتا سکتا کتنا اجر ملے گا، کیونکہ ہمارے پاس جو کیلکولیٹ ہوتا ہے اس کو ہم بتا دیں گے کلیئر ہو گیا. مسئلہ یہ ہے، میں ایک مثال کے ذریعے میں اپنے ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر ایک صحابی رسول کے تعلق سے ایک پروگرام منعقد ہوا. یہ انٹرنیٹ کے ذریعہ یہ محفوظ ہو گیا. اب اس کو جتنے لوگوں نے دیکھا ان کو نیکیاں ملتی رہیں. اچھا، ایک صاحب نے اس کو فارورڈ کر دیا، شیئر کر دیا. اب ان کے شیئر کرنے سے اگر 10 20 50 100 200 نے دیکھا تو ان سب کے دیکھنے کا جو تھوڑا تھوڑا حصہ ہے جس نے شیئر کیا اس کو پہنچا. اب آپ دیکھیں، مثال کے طور پر 100 نے ان کے شیئر کو دیکھا، اب ان 100 میں سے 10 نے اس کو شیئر کر دیا. اب اس 10 کے شیئر سے اور نہ جانے کتنا شیئر ہوا، تو اب کتنا نیکی وہ بندہ پا گیا، اللہ اکبر، میں بتا نہیں سکتا. لہذا نیکی کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس کو اس نیت سے پھیلاؤ کہ میں ایک صحابی رسول یا کوئی سچی بات، اچھی بات، دین کا جو مطلوب ہے، دین کا جو تقاضا ہے، میں اس کو آگے بڑھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں مجھ کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو یہ بہت زیادہ ثواب ہے، بڑا عظیم اشرف صاحب، بہت زیادہ ثواب ہے. ایک بات میں اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے مولانا عاصم صاحب قبلہ نے جو حضور اعلیٰ حضرت اشرفی معیار رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا، میں نے بڑے غور سے سنا. آپ کی شان میں جو کلام پڑھا حضور شیخ اعظم کا، میں حضور شیخ اعظم اور سرکار اشرفی معیار رحمہ کے تعلق سے اس موقع پر دو اپنے احساسات تھوڑا سا کہہ دینا چاہتا ہوں. میں لکھنؤ حاضر ہوا تھا حضور اشرف ملت کے دولت قدے پر. مولانا عرفان اشرفی صاحب نے مجھ کو ایک منظوم کتاب پیش کیا جو سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی معیار رحمہ کا مجموعہ کلام تھا. ہمارے ساتھ میں ہمارے برادر معظم علامہ مفتی محمد حبیب الرحمان صاحب قبلہ بھی تشریف فرما تھے. میں رات بھر اس کتاب کو پڑھتا رہا. میں کوئی خوشگو شاعر نہیں ہوں، نہ تو میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، ترنم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں سرکار اشرفی کے اس مجموعہ کلام کو میں پڑھتا رہا اور میں نے پوری کتاب تقریباً دیکھ لی. میں نے حضور اشرفی میاں کی شخصیت کو ان کے کلام سے میں نے جانا. اللہ اکبر. مولانا عاصم صاحب، میں آپ سے عرض کروں کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ جامع عصر ہیں حضور سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں، ہمارے دور کے علامہ جامع ہیں، میرا جملہ غلط نہیں ہوگا. میں نے بہت پہلے سے لے کر اور آج تک ویسا لکھنے والا اس درجے کا عشق نہیں نظر آتا. میں نے دیکھا اس کتاب کو. اور دوسری بات، جن کا کلام ابھی آپ نے پڑھا،
حضور شیخ اعظم یہ ہمارے دادا پیر ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی بھی ہمارے پیروں میں سے ہیں۔ حضور شیخ اعظم کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں کہ میں سال گزشتہ بنارس ایک پروگرام میں گیا ہوا تھا، وہاں کے ایک عالم صاحب سرکار مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ ایک کلام پڑھ رہے تھے جس کو حضور شیخ اعظم نے لکھا۔ میں اس درجہ متاثر ہوا کہ اگر میں 400-500 صفحے کی ان کی سیرت پر کوئی کتاب پڑھ لیتا تو شاید اتنا متاثر نہ ہو پاتا جتنا میں ان کے وہ کلام سن لینے سے۔ اہل بیت کا عشق اگر کسی کے اندر انتہا کو پہنچا ہوا تو سمجھ لیجئے اگر اس کے لیے غوثیت کا دعویٰ ہو، قطبیت کا دعویٰ ہو، ولایت کا دعویٰ ہو، کشف و کرامت کا دعویٰ ہو، سارے دعوے سچ، اگر عشق اہل بیت انتہا کو اس کی ذات میں نظر آ رہا تو ماشاءاللہ یہ دونوں ہمارے بزرگ سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں اور سرکار شیخ اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جو ہمارے دونوں بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا فیضان ہم سب پر جاری رکھے اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام نعمتوں سے مالا مال۔ آمین۔ مائک کو موو کر لیجیے گا، ذرا اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ہمارے دونوں مہمانوں نے ہمارا بہت اچھا ساتھ دیا، اور میں ناظرین سے یہی کہوں گا کہ اس پروگرام کو آپ آگے سے زیادہ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ لوگ جانیں آپ لوگوں کے ذریعے، اور اس کی نیکی آپ کو ملتی رہے۔ ہم جیسا کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ ہم اگلا پروگرام حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات کے تعلق سے لے کر آئیں گے، جو سرکار کے چاچا بھی ہیں اور سرکار کے امتی بھی ہیں۔ ان کے تعلق سے ہم اپنا اگلا پروگرام لے کر آئیں گے۔ دونوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ دو دعائیہ کلمات کے ساتھ میں پروگرام کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو اہل بیت اور اصحاب کے تصدق میں معاف فرمائے، اور ہمیں انہی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا حشر بھی آل نبی اور اصحاب کے علم کے سائے تلے ہو، اور ہم انہی کے ساتھ حشر میں بھی اٹھیں تاکہ ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے اور دنیا میں محبت کرنے کے ساتھ دنیا بھی اچھی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آمین۔